أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. انما التوبۃ، اور بس توبہ تو اللہ، توبہ جو ہے وہ اللہ تعالی کو ضرور قبول کرنی ہے. اللہ کا مطلب ہے کہ اس توبہ کو اللہ نے ضرور قبول کرنا ہے، اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذمے یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ اس توبہ کو قبول کرے. اس پہ اہل سنت والجماعت کا اور باقی معتزلہ وغیرہ کا ہے اختلاف. وہ کہتے ہیں کہ اللہ، جو غلط بات کہتے ہیں پہلے وہ بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اللہ کا لفظ آیا ہے تو اس کا ترجمہ کرو تو یہی ہے کہ اللہ کے ذمے ضروری ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے، اتنا ہم بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے ذمے ایک چیز ضروری ہے تو خدا کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے، اور خدا کے ذمے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی کاموں کا حکم دے جو کام ٹھیک ہے. اور اگر اللہ ایسے کاموں کا حکم دے جو کام درست نہیں ہے، انسانوں کی عقل میں نہیں آتے، تو اللہ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ انہی کاموں کو کہے جو انسانوں کے لیے اچھے ہیں بس. تو اس طرح وہ اشیاء کے، کاموں کے، چیزوں کے اچھا اور برا ہونے میں فیصلہ عقل کے ذریعے کرتے ہیں، شریعت کے ذریعے نہیں. یہ سمجھے؟ یہ بہت بڑی بحث ہے عقیدے کی. پھر ہم کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں اور باقی لوگ کہ جب اللہ نے یہاں کہا ہے، شیعہ بھی ان کے ساتھ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے جب کہا ہے کہ میرے ذمے واجب ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ذمے بعض کام واجب ہوتے ہیں. جب واجب ہوتے ہیں تو توبہ کا قبول کرنا بھی واجب ہے، اور اللہ کے ذریعے اللہ کے ذمے یہ بھی واجب ہے کہ اپنے بندوں کو بس انہی کاموں کا حکم دے جو بندوں کے فائدے کے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی ایسے کام کا حکم دے دے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو کہتا ہے کہ اس درخت پہ اترتے چڑھتے رہو، اپنے نوکر سے کہہ دیتا ہے. تو نوکر جو پوچھے کہ آپ کا کیا فائدہ ہے، میں سارا دن اس درخت پہ اوپر نیچے ہوتا رہوں، تو آپ کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں. تو جب آپ کا فائدہ نہیں تو حکم کیوں دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسی طرح اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ بس اپنے بندوں کو ان کاموں کا حکم دے جن میں بندوں کا فائدہ ہے، وگرنہ وہ حکم نہ دے. الیاذ باللہ. اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اس مسئلے کو اگر پڑھنا ہو نا تو وہ جو ہیں علامہ صاحب شبلی نعمانی، انہوں نے جو الکلام لکھی ہے اس کا پہلا حصہ پڑھیے گا، اس میں بھی اس مسئلے پہ بحث ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے فرمایا اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ توبہ کو قبول کرے. کہتے ہیں جتنی چیزیں، صرف ایک یہی کیوں کہتے ہو؟ اور 10 جگہ آیا ہے اللہ نے کہا یہ چیز ہمارے ذمے ضروری ہے. مثلاً کو خدا نے کہا ہے کہ حقاً علینا، ہمارے ذمے یہ ضروری ہے ہم ایمان والوں کی مدد کریں. اللہ نے کہا یہ میرے ذمے ضروری ہے کہ میں مظلوم کی بددعا کو قبول کروں. وہ کہتے ہیں جتنی بھی جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے اور اپنی عنایت اور اپنی مہربانی اور شفقت سے یہ کہا کہ یہ چیز ہمارے ذمے ضروری ہے. باقی اصل میں اللہ کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں. اللہ انسانوں کو حکم دے ایسا جس میں انسانوں کی کوئی مصلحت نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اللہ ایسے کر سکتا ہے. اللہ نے کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے. اللہ ایسے کر سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا حق بنتا ہے، ہم نہیں چیلنج کر سکتے کہ اللہ تو ایسے نہ کر سکتے.
وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، جو چیزیں اس نے اپنے ذمے ضروری قرار دی ہیں یہ اس کی عنایت اور مہربانی ہے، اصل میں اس کے ذمے کوئی چیز ضروری نہیں۔ اگر وہ یہ حکم دے دے کہ سارا دن درخت اترتے چڑھتے رہو، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کا حق پہنچتا ہے، اس کو حق بنتا ہے، باقی اس نے نہیں دیا یہ اس کی مہربانی۔ اب سمجھے، یہ ہے موقف کا اختلاف کہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذمے اصل میں کوئی چیز ضروری نہیں، اور اسی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، اگلے پچھلے جتنے نیک و بد تھے کوئی اللہ سے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تیرے ذمے یہ ضروری ہے کہ نیکوں کو جنت میں لے جا اور بروں کو دوزخ۔ کہتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، سب اس کی مخلوق ہیں، سب اس کے اختیار میں ہیں، جو چاہے سو کرے، مطلقاً ایبسلوٹلی ساری پاورز اللہ کے ہاتھ میں، اور سب کو خدا جنت میں بھیج دے، فرعون اور نمرود کو بھی بھیج دے، کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ سے کہ اللہ آپ نے یوں ایسے کیوں کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، ہاں اللہ ایسے کرے گا نہیں، کیونکہ اس سے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے، اور توبہ کو قبول جو کرے گا تو اس کے ذمہ کوئی واجب نہیں تھی، یہ محض اس نے خود وعدہ فرمایا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدے میں موقف جو ماتریدیہ کی کتابوں میں ملے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم حنفی بھی ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں، یعنی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے۔ آئی سمجھ؟ ٹھیک ہے، اس پہ آپ دیکھیے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، اور توبہ اللہ کے ذمے اس کا قبول کرنا ضروری ہے۔ اب صرف اگر ترجمہ پڑھے نا تو پھر کیا ہوگا، نہ تشریح پتا اور عقیدہ نہ پتا ہو تو پھر کتنی تباہی آئے گی۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جنہوں نے گناہ کیا۔ کون سا گناہ کیا؟ برا کیا، کوئی بھی برائی کی، صغیرہ گناہ کیا یا کبیرہ گناہ کیا، جب وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کرے، یہ انہوں نے خود مہربانی کر کے اپنے ذمے فرض قرار دے دیا ہے۔ اور گناہ وہ کرتا ہے بجہالت، نادانی سے، جہالت سے گناہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے تفسیر میں کہا کہ اجمعوا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اسی لیے تو کرتا ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، یعنی وقتی طور پہ اس کو اتنا علم یعنی خدا کا خوف نہیں ہوتا جو گناہ سے اسے روک دے، تو گناہ ہوتا ہی جہالت سے۔ اگر معرفت حاصل ہوتی تو پھر گناہ کیوں ہوتا؟ اس جہالت کے لفظ کو دیکھو کتنی بڑی رعایت مل گئی ہے گناہ گاروں کو۔ اللہ نے فرمایا یعملون السوء بجہالۃ، وہ جو گناہ کرتے ہیں نادانی سے، جہالت سے، یعنی جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا ناراض ہوگا، اس کے باوجود کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ گناہ انہیں کتنا خدا سے دور لے جائے گا، اور یہ گناہ ان کے لیے آخرت میں کتنی مصیبت پیدا کر سکتا ہے۔ یہ ہے نادانی۔ انجام اس سے بے خبری ہے، انجام سے جہالت ہے، سمجھے؟ اور اس کی مثال آپ دیکھیے سورہ یوسف میں 13ویں پارے میں، پارے میں سورہ یوسف 12 نمبر سورت۔ اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیے 87 نمبر۔ اس میں سے کوئی چیز نہ سمجھ آ رہی ہو تو بتائیے۔ یہ جو اب بات کر رہے ہیں بہت مشکل مباحث ہیں، لیکن بالکل ہم چاہتے ہیں پانی کی طرح ہو جائیں اور آپ آسانی سے اسے پی لیں، بالکل آپ کو کوئی زحمت نہ ہو۔
87 نمبر آیت میں یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے والد انہوں نے اپنے بیٹوں کو دوبارہ بھیجا. بیٹے آئے نا، ایک مرتبہ انہوں نے آ کے تعریف کی کہ یہ سب چیزیں رکھی ہے اور مصر کے جو عزیز ہیں بادشاہ ایسے اچھے ہیں اور انہوں نے ایسے ایسے چیزیں بھیج دی ہیں. اب انہوں نے کہا دوبارہ جاؤ. کہتے ہیں یا بنی یذهبوا، یعقوب علیہ السلام بولے اور ان کا میرے بیٹوں پھر جاؤ، فتحسسوا من یوسف، اور یوسف کا کھوج لگاؤ وہ کہاں چلا گیا ہے. پھینک آئے تھے نا یہ اپنی طرف سے کنویں میں. وَأَخِیهِ، اور اس کے بھائی کو بھی تلاش کرنا، بنیامین کو جسے اب چھوڑ آئے تھے. پہلے یوسف علیہ السلام کو پھینک آئے، پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو رکھ لیا. اب دونوں بھائی وہاں رہ گئے. باپ کہتے ہیں کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وَأَخِیهِ، اور میرے بیٹو جاؤ اور تلاش کرو یوسف کی اور اس کے بھائی کی. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا فیض، اس کی برکتیں، اس سے مایوس نہ ہونا. انه لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور بلا شبہ اللہ کے فضل، اس کے کرم سے تو وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو منکر ہیں اس کے. تلاش کرو. کئی برس پہلے، شاید 30 برس پہلے، 25 برس پہلے جو بچہ گم ہو گیا تھا، کہتے ہیں تلاش کرو میرے اس جگر گوشے کو. فلما دخلوا علیہ، جب یہ سب بھائی داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، مصر پہنچ گئے نا، قالوا یا ایھا العزیز، کہنے لگے اے عزیز، اے غالب، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، بڑی سختی پڑی ہے ہم پہ، بڑی مصیبت آ گئی ہے ہمارے گھر والوں پہ، اور قحط پڑ گیا ہے، بھوک نے تنگ کر دیا ہے. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم جو پیسے لائے ہیں یہ پیسے بھی تھوڑے ہیں اور مصیبت بہت بڑی ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، آپ مہربانی کیجئے اور آپ بوریاں جو بھی گندم یا جس غلے سے بھرنی ہے بھر کے دے دیجئے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات دے دیں. یہ ہیں وہ الفاظ. اب جب بھائی یہ کہہ رہے ہو نا بھائی کے سامنے، اور پتا ہو سب کچھ کیا ہوا ہے، جب انہوں نے کہا نا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو، خیرات کرنے والوں کو بدلہ دے دیتا ہے. خدا کو اچھا لگتا ہے آپ صدقہ کر دیں ہم پہ. اب بھائی کا دل پہلے ہی پگھلا ہوا تھا اور پگھل گئے حضرت یوسف علیہ السلام، اور کہنے لگے هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جو کچھ تم نے کیا ہے یوسف کے ساتھ تمہیں پتا ہے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. وَأَخِیهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. اذ انتم جاہلون، جب کو تم کو سمجھ نہیں تھی. قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا سچ ہے آپ ہی یوسف ہیں. قال انا یوسف وہذا اخی، انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر. انہ من یتقی ویصبر، اور بات یہ ہے کہ جو کوئی آدمی پرہیزگار ہو اور صبر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضيع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو بدلے کو ضائع نہیں کرتا. یہ جو ہے نا اذ انتم جاہلون، انہوں نے کہا جب تم کیا تھے، تم کو سمجھ نہ تھی تو تم بے سمجھی میں ایسا کام کرتے رہے. یہی جہالت کا لفظ یہاں آیا ہے. وہاں دیکھ لیجئے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور اللہ کو ان لوگوں کی ضرور توبہ قبول کرنی ہے جن لوگوں نے گناہ کیا ہے صغیرہ یا کبیرہ، لیکن کیا ہے جہالت سے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا انجام کیا نکلنا ہے تو بس کر گئے. یہ تو پتا تھا کہ اللہ نے منع کیا ہے، یہ بھی پتا ہے اللہ ناراض ہوگا، لیکن اس کے آخر پہ ہوگا کیا؟ دنیا میں برکتیں نہیں رہیں گی، آخرت میں پکڑ ہو جائے گی. کیا چیز؟ تو معلوم ہوا سارے ہی گناہ جہالت سے ہوتے ہیں، سب گناہ جہالت ہی سے ہوتے ہیں، کوئی جان بوجھ کے تھوڑا ہی کرتا ہے. جہالت کی ضد معرفت اور علم ہے. جب سارے ہی گناہ جہالت سے ہوئے ہیں تو پھر آدمی قربان جائے اللہ کے کرم پہ. اس کا مطلب ہے سارے ہی معافی ہے، اور انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارے ذمے ضروری ہے، ہم تمہیں معاف کریں گے. کتنی بڑی امید کی چیز ہے نا؟ سمجھ آ رہی جو ہم کہہ رہے ہیں؟ کتنی امید ہے.
ثم یتوبون، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں، جو ہی گناہ ہوا فوراً توبہ کر لی۔ طبری نے تفسیر میں نقل کیا، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے پہلے قریب ہی ہے سارا، موت سے پہلے جب مانگ لی معافی تو یہ قریب ہی ہے۔ اور من کا لفظ لائے نا، ثم یتوبون، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قبل اس کے کہ ان کے گناہ بڑھ جائیں، قبل اس کے قریب کے مقابلے میں کیا لفظ آئے گا؟ بعید، دور، زیادہ ٹائم کا گزر جانا، اتنا ٹائم گزر جائے کہ اس گناہ کو کرتے کرتے اس کے دل کو عادت پڑ جائے، بالکل ہی تباہ برباد ہو جائے، اعمال ضائع ہو جائیں اس کے، اس سے پہلے پہلے ہی توبہ کر لیتا ہے۔ ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، سو ایسے لوگ ہیں تو ان کو تو اللہ معاف کرتا ہی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ بڑا علم والا ہے۔ یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کے گناہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کے ذمے واجب نہیں، ہمارے نزدیک اس نے اپنے فضل سے خود ہی اپنے اوپر واجب کیا ہے، وگرنہ اس کے ذمے ضروری نہیں ہے کہ وہ معاف کرے۔ تو پوری آیت یہ بنی کہ انما التوبۃ علی اللہ، اور اللہ کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے۔ وہ لوگ جنہوں نے ایک تو گناہ کر لیے ہیں صغیرہ یا کبیرہ جہالت سے، نالائقوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسے بچہ چھوٹا باپ کی شان میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے نا، اس نالائق کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کیا ہے۔ جتنا جتنا معرفت بڑھتی ہے، باپ کا مقام پتہ چلتا ہے، اتنا اتنا پھر شرم آتی ہے۔ جہالت، ثم یتوبون من قریب، اور جہالت کے بعد پھر جلدی سے توبہ بھی کر لی، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو پھر کیا ہے؟ پھر اللہ تعالی نے کیا کیا ہے؟ اللہ ان کو ضرور معاف کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب جانتا ہے، اس کو سب چیزوں کی خبر ہے کہ کون کون کیا گناہ کر رہا ہے۔ حکیمہ، حکمت والا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کر دے، اور اس کے قہر کا تقاضا ہے کہ سزا دے، لیکن اس نے اپنی حکمت کے ساتھ معافی کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے جتنا بھی قریب کسی نے توبہ کر لی معافی ہوگی۔ آخری خطبے میں اس حدیث کو صاحب المعانی نے نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے موت سے 1 سال پہلے خدا سے توبہ کر لی اور معافی مانگ لی، وہ اس میں آ گیا یتوبون من قریب، اس نے بڑی جلدی توبہ کر لی۔ اور آپ نے فرمایا لوگوں، سال بھی بہت بڑی چیز ہے، جس نے 1 مہینہ پہلے مرنے سے معافی مانگ لی، وہ بھی اسی آیت میں آ گیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا مہینہ بھی بڑی چیز ہے، جس نے موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لی، وہ بھی اس آیت میں داخل آ گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 دن بھی بہت زیادہ ہے، جب اس کا سانس اکھڑ گیا تو اس وقت بھی اگر اس نے توبہ کر لی نا، ارشاد فرمایا وہ بھی اسی میں شامل ہے، یتوبون من قریب، اس نے توبہ کر لی ہے، معافی مانگ لی، اتنی بڑی چیز ہے۔